احیاء العلوم حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور تصنیف ہے، جس کا جلد اول کا سلسلہ چل رہا ہے۔ پچھلے پوسٹ میں آپ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تفصیل سے تذکرہ کیا تھا۔ اب اس پوسٹ میں آپ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتا رہے ہیں، غور سے سنیں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ میں بھی یہ پانچوں صفات موجود تھیں۔ چنانچہ ان سے کسی نے پوچھا، اے مالک، طلب علم کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا، طلب علم سے بہتر کیا مشغلہ ہو سکتا ہے؟ تم یہ دیکھا کرو کہ کون شخص صبح سے شام تک طلب علم میں مشغول ہے۔ اگر ایسا کوئی شخص مل جائے تو اس کا ساتھ نہ چھوڑو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ علم دین کی بے حد تعظیم و توقیر فرمایا کرتے تھے۔ جب کوئی حدیث بیان کرنے کا ارادہ فرماتے تو پہلے وضو کرتے، مجلس درس کے صدر مقام پر تشریف رکھتے، داڑھی کے بالوں میں کنگھی کرتے، خوشبو لگاتے، پروقار طریقے پر بیٹھتے، پھر حدیث بیان فرماتے۔ لوگوں نے اس اہتمام حدیث سے متعلق استفسار کیا تو فرمایا کہ میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتا ہوں۔ آپ کا قول ہے کہ علم ایک نور ہے، اللہ جسے چاہتا ہے یہ نور عطا کرتا ہے، کثرت روایات سے یہ نور حاصل نہیں ہوتا۔ علم کی یہ تعظیم و توقیر اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ کے جلال کی پوری معرفت حاصل تھی۔ علم سے آپ کا مقصد بھی یہی تھا کہ اللہ کی رضامندی حاصل ہو۔ چنانچہ فرمایا کرتے تھے کہ دین کے باب میں جھگڑے کرنا بیکار چیز ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کے پاس حاضر ہوا، اس وقت آپ سے 48 مسائل دریافت کیے گئے۔ آپ نے 32 کے جواب میں فرمایا، میں نہیں جانتا۔ جس کا مقصد علم اللہ کی رضا کے علاوہ بھی کچھ اور ہوتا ہے، وہ کبھی اپنی لا علمی کا اس طرح اعتراف نہیں کر سکتا۔ اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، علماء میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نجم ثاقب یعنی روشن ستارے کی طرح ہیں، مجھ پر ان سے زیادہ کسی کا احسان نہیں ہے۔ روایت ہے کہ ابو جعفر منصور نے آپ کو منع کر دیا تھا کہ مکرہ جس سے زبردستی طلاق لی گئی ہو کی طلاق کے بارے میں حدیث بیان مت کرنا۔ پھر ایک شخص سے یہ کہہ دیا کہ مالک رحمۃ اللہ علیہ سے مکرہ کی طلاق کے متعلق سوال کر۔ جب اس شخص نے سوال کیا تو آپ نے سب لوگوں کے سامنے کہہ دیا کہ جس شخص سے زبردستی طلاق لی گئی ہو وہ طلاق واقع نہیں ہوتی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ احناف یعنی حنفی مکتبہ فکر کے مطابق مکرہ کی طلاق ہو جاتی ہے، اور یہاں حاشیے کی تشریح ختم ہوتی ہے۔ دنیا سے بے رغبتی کا حال اس طرح کی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ امیر المومنین مہدی نے آپ سے پوچھا، آپ کے پاس گھر ہے؟ فرمایا نہیں، لیکن میں تم سے ایک روایت بیان کرتا ہوں۔ میں نے ربیعہ ابن ابی عبد الرحمن کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ آدمی کا نصب ہی اس کا گھر ہے۔ ہارون رشید نے بھی آپ سے گھر کے بارے میں معلوم کیا، آپ نے نفی میں جواب دیا۔ ہارون رشید نے 3000 دینار آپ کی خدمت میں پیش کیا اور عرض کیا، ایک مکان خرید لیجئے۔ آپ نے دینار لے لیے لیکن خرچ نہیں کیے۔ جب ہارون رشید نے مدینہ منورہ سے واپسی کا ارادہ کیا تو امام صاحب سے عرض کیا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں، میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو مودہ کی ترغیب دوں، جس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو قرآن پاک کی ترغیب دی تھی۔ آپ نے جواب دیا کہ لوگوں کو مودہ کی ترغیب دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام ادھر ادھر شہروں میں جا بسے اور وہ روایات بیان کرتے ہیں، اس لیے حدیث کا علم ہر جگہ پہنچ گیا ہے اور اس اختلاف میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اختلاف امتی رحمہ، اور یہ بحقی کی حدیث ہے، میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ جہاں تک تمہارے ساتھ چلنے کا معاملہ ہے تو یہ بھی ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون، اور یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اگر لوگ سمجھیں تو مدینہ منورہ ان کے لیے سب شہروں سے بہتر ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، المدینۃ تنفع خبثها کم ينفی القیر خبث الحدید،
مدینہ منورہ اپنا میل اس طرح دور کرتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کا میل دور کر دیتی ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ تمہارے دینار ہیں، چاہے لے لو چاہے چھوڑ جاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ تم نے مجھے دینار دے کر احسان کیا ہے، اب اس احسان کے بدلے میں مجھے مدینہ منورہ سے دور کرنا چاہتے ہو تو مجھے یہ منظور نہیں ہے۔ یہ تھا آپ کا زہد۔ روایت ہے کہ جب آپ کے تلامذہ دوسرے شہروں میں پہنچ گئے اور ان کی طرف سے آپ کی خدمت میں مال آنے لگا تو آپ وہ تمام مال خیر کے کاموں میں خرچ فرما دیا کرتے تھے۔ اس سخاوت اور فیاضی سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو دنیا سے محبت نہ تھی۔ زہد کے معنی یہ نہیں ہے کہ آدمی کے پاس مال نہ ہو، بلکہ مال کی طرف سے دل بے نیاز ہو، یہی زہد ہے۔ آپ کی سخاوت کا مزید حال امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی اس روایت میں دیکھیے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے پر ایک جگہ خراسان کے گھوڑے اور مصر کے خچر دیکھے۔ تمام گھوڑے اور خچر شاندار تھے۔ میں نے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کیا، کتنے اچھے ہیں یہ؟ فرمایا کہ اے ابو عبداللہ، یہ سب میری طرف سے ہدیہ میں قبول کرو۔ میں نے کہا آپ ان میں سے ایک سواری کے لیے ضرور رکھ لیجئے۔ فرمایا مجھے اللہ سے شرم آتی ہے کہ جس زمین میں اس کا پیغمبر محو خواب ہو، میں اس مقدس زمین کو اپنی سواری کے کھروں سے پامال کروں۔ اس واقعے سے نہ صرف سخاوت کا پتہ چلتا ہے کہ تمام گھوڑے اور خچر بیک وقت دے ڈالے، بلکہ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ مدینہ منورہ کا کس قدر احترام کیا کرتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ خود اپنا ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ہارون رشید کے پاس گیا۔ رشید نے مجھ سے کہا کہ آپ ہمارے پاس تشریف لایا کیجئے تاکہ ہمارے لڑکے آپ سے موطا سنیں۔ آپ نے کہا خدا امیر کو عزت دے، یہ علم تم ہی لوگوں سے چلا ہے، اگر تم اس کی عزت کرو گے تو اور لوگ بھی عزت کریں گے، اور تم اس کی تذلیل کرو گے تو دوسرے بھی ایسا ہی کریں گے۔ علم کے پاس جایا کرتے ہیں، علم لوگوں کے پاس نہیں آتا۔ رشید نے کہا آپ کی رائے صحیح ہے، اور لڑکوں کو حکم دیا کہ مسجد میں جاؤ اور سب لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر موطا سنو۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوفی بھی عابد و زاہد اور عارف باللہ تھے۔ وہ خدا سے ڈرنے والے اور اس کی رضا کے خواہاں تھے۔ آپ کی عبادت اس روایت سے معلوم ہوتی ہے جو ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ آپ صاحب مروت انسان تھے، نماز بکثرت پڑھا کرتے تھے۔ حماد ابن ابی سلیمان رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ آپ تمام رات عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ تمام رات عبادت کرنے کا واقعہ بھی نصیحت آمیز ہے۔ پہلے آپ نصف شب عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک دن راستے میں کسی نے اشارہ کر کے دوسرے کو بتلایا کہ یہ وہ بزرگ ہیں جو تمام رات عبادت کرتے ہیں۔ اس روز کے بعد آپ نے تمام رات عبادت کرنے کا معمول بنا لیا۔ فرمایا کرتے تھے مجھے اللہ تعالیٰ سے شرم آتی ہے کہ میں اس کی جتنی عبادت نہ کروں لوگ اتنی بیان کریں۔ دنیا سے بے تعلقی کا یہ عالم تھا کہ سرکاری عہدوں کی پیشکش تک ٹھکرا دی۔ چنانچہ ربیع ابن عاصم کہتے ہیں کہ مجھے یزید ابن عمر ابن یبیرہ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بلانے کے لیے بھیجا۔ جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے آئے تو اس نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ آپ بیت المال کے نگران بن جائیں، مگر آپ نے انکار کر دیا۔ اس کی پاداش میں یزید ابن عمر نے ان کو 20 کوڑے لگوائے۔ حکم ابن ہشام ثقفی کہتے ہیں کہ مجھے شام میں امام صاحب کے متعلق بتلایا گیا کہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ ایماندار تھے۔ بادشاہ وقت نے لاکھ چاہا کہ انہیں اپنے خزانے کی کنجیاں سپرد کر دے، انکار کی صورت میں سزا بھی دی، لیکن آپ نے آخرت کے عذاب کے مقابلے میں دنیاوی عذاب کو ترجیح دی۔ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے امام صاحب کا ذکر ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ تم ایسے شخص کا ذکر کرتے ہو کہ جس پر تمام دنیا پیش کی گئی مگر اس نے پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ محمد ابن شجاع آپ کے کسی شاگرد سے نقل کرتے ہیں کہ کسی نے یہ اطلاع دی کہ امیر المومنین ابو جعفر منصور نے آپ کو 10,000 درہم دینے کے لیے کہا ہے۔ آپ نے اس پر کسی خوشی کا اظہار نہیں کیا۔ جب وہ دن آیا جس دن مال آنے کی توقع تھی، آپ نے صبح کی نماز پڑھی اور منہ لپیٹ کر بیٹھ گئے، کسی سے کوئی گفتگو نہیں کی۔ جب حسن ابن قحطبہ کا قاصد مال لے کر آپ کی
خدمت میں حاضر ہوا تب بھی آپ خاموش رہے۔ کسی شاگرد نے قاصد سے یہ کہہ دیا کہ یہ ہم سے بھی کبھی ایک آدھ بات کر لیتے ہیں، یعنی کم سختی ان کی عادت ہے، تم یہ مال اس مکان کے گوشے میں رکھ دو۔ ایک مدت کے بعد امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تمام مال و متاع کے لیے وصیت لکھی اور یہ بھی لڑکے سے فرمایا کہ جب میں مر جاؤں اور مجھ کو دفن کر دو تو یہ تھیلی حسن بن قحطبہ کے پاس لے کر جانا اور کہنا کہ یہ تمہاری وہ امانت ہے جو تم نے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد کی تھی۔ آپ کے صاحبزادے نے وصیت کی تعمیل کی۔ حسن بن قحطبہ نے کہا، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر اللہ کی رحمت ہو، واقعی وہ اپنے دین کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ روایت ہے کہ ان سے عہدہ قضا پر فائز ہونے کی درخواست کی گئی، فرمایا اس عہدے کا اہل نہیں ہوں۔ لوگوں نے پوچھا آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ فرمایا اگر میں سچا ہوں تب تو واقع میں اس کے لائق نہیں، اور اگر جھوٹا ہوں تو جھوٹا شخص عہدہ قضا کا اہل کیسے ہو سکتا ہے؟ علم طریق آخرت میں آپ کی مہارت، خدا تعالیٰ کی معرفت وغیرہ کا حال اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خدا تعالیٰ سے بہت ڈرتے تھے۔ دنیا سے بے رغبتی ان کے دل میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ چنانچہ ابن جریح رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ مجھے خبر ملی ہے کہ کوفہ کے نعمان ابن ثابت رحمۃ اللہ علیہ یعنی امام ابو حنیفہ خدا سے بہت ڈرتے ہیں۔ شریخ نحی کہتے ہیں کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر خاموش رہتے، ہمہ وقت کسی فکر میں ڈوبے رہتے۔ یہ سب واقعات بتلاتے ہیں کہ وہ علم باطن میں مشغول رہتے تھے، کیونکہ جس کو خاموشی اور زہد ملا اس کو علم کامل عطا ہوا۔ حضرت امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے متبعین کی تعداد ان تینوں ائمہ کے مقابلے میں کم ہے، اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے متبعین ان سے بھی کم ہیں، لیکن یہ دونوں امام ورع اور تقوی میں بہت زیادہ مشہور ہیں۔ یہ ساری کتاب ان دونوں کے افعال اور اقوال سے بھری پڑی ہے، اس لیے ہم ان کے حالات بیان کرنے کی ضرورت نہیں سمجھتے۔ اب آپ ان تینوں کے حالات بغور پڑھیں اور سوچیں کہ یہ حالات علم فقہ کی فروعات سلم، اجارہ، ظہار، ایلا اور لعان کے جاننے سے پیدا ہوئے ہیں یا کسی دوسرے علم سے جو فقہ سے اعلیٰ و اشرف ہے۔ یہ بھی دیکھیں کہ جو لوگ ان حضرات کی اتباع کا دعویٰ کرتے ہیں وہ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں۔ تیسرا باب، وہ علوم جنہیں لوگ اچھا سمجھتے ہیں۔ علم کے حسن